اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ قرآن شریف کے 15ویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 44 میں 40/4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ساتوں آسمان اور زمین جو بھی ان میں ہے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، لیکن تم اے انسان و جنات ان کی تسبیح بیان کرنے کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ بڑا حلیم ہے اور بڑا غفور ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے یا رہنے والی کل مخلوق اللہ کی قدوسیت، تسبیح، تعظیم، جلالت، بزرگی، بڑائی، پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے، اور جو مشرکین نکمے اور باطل اوصاف ذات خدا کے لیے مانتے ہیں ان سے تمام مخلوق برات کا اظہار کرتی ہے اور اس کی یکتائی اور ربوبیت میں اسے واحد اور لا شریک مانتی ہے۔ ہر ہستی خدا کی توحید کی زندہ شہادت ہے۔ ان نالاق لوگوں کے اقوال سے مخلوق تکلیف میں ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین دھس جائے اور پہاڑ ٹوٹ جائے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 15 صفحہ نمبر 26 سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں ہے۔ یہ مخلوق آسمان زمین میں جتنا بھی ہے انسان اور جنات کے علاوہ سب کے سب ذکر خدا میں مشغول ہے۔ ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ صاحب اس کو بھی کہہ دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن انسان اور جنات کو یہ دوسری مخلوق کی تسبیح اور ذکر اور تحمید، اللہ کی بڑائی بزرگی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن کر رہے ہیں سب کے سب اللہ کے ذکر۔ یہ انسان اور جنات میں سے لوگ اللہ کی ربوبیت میں گڑبڑ سڑبڑ کرے، اللہ کی صفت میں گڑبڑ سڑبڑ کرے تو ان مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے۔ جتنے بھی مخلوقات دکھتے ہیں آپ کو، یہ گھاس، پتے، دیوار، پتھر، یہ سب اللہ کے مخلوق ہے۔ تو ہم لوگ جو گڑبڑ کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کر کے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ ان کی انسانوں نالائق جو انسان ہے نا، ان کی غلط باتوں کی وجہ سے، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے کی وجہ سے یہ دوسری مخلوق تکلیف میں ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین دھس جائے، پہاڑ ٹوٹ جائے، اسی لیے بتا رہے ہیں۔ میرے دوستو، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے جب کوئی اللہ کے سوا دوسرے کی تسبیح پڑھتا ہے، دوسرے کے نام کے نعرہ لگاتا ہے، تو خود خدا اور خدا کی بنائی ہوئی تمام چیزیں اس سے ناراض ہو جاتی ہیں، اس آدمی سے۔ قرآن شریف کے 22ویں پارہ میں سورہ احزاب کے 6 رکوع میں آیت نمبر 41 میں 40/1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کی خوب کثرت سے یاد کرو، اللہ کی ذکر کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح اللہ کا نام آتا رہے۔ یہ کیفیت آدمی پر اس وقت طاری ہوگی جب اس کے دل میں اللہ کا خیال بس گیا ہو، انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تحت شعور اور لاشعور تک بس گیا ہو۔ جب یہ خیال گہرائی میں اتر جائے گا تبھی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں اللہ کا نام ضرور آئے گا۔ کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کے، فارغ ہوگا
تو الحمدللہ کہے گا، سوئے گا تو اللہم بسمک اموت و احیا کہہ دے گا، اٹھے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ بات چیت کرے گا تو بار بار اس کی زبان پہ اللہ کا نام آئے گا، بسم اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، ایسے ہی نکلے گا۔ اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا، ہر نعمت ملنے پر اس کا شکریہ ادا کرے گا، ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا، ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرے گا، ہر برائی کے موقع آنے پر اسی سے ڈرے گا، ہر غلطی سرزد ہو جانے پر اسی سے معافی مانگے گا، ہر حاجت پیش آنے پر اسی سے دعا مانگے گا، غرض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اسی خدا کا ذکر کرے گا۔ یہ چیز حقیقت میں اسلام کی جان ہے۔ دوسری جتنی عبادتیں ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہے، اور انہیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہر وقت اللہ کی طرف رغبت کرنے والا ہو، اس کی زبان ہمیشہ اس کے ذکر سے تر رہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے خوب یاد کرتے رہو، ایک آن بھی میری یاد سے غافل نہ رہو، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے پر جو انعام ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ کلمہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دم بالکل آسان ہے اور پڑھ بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1004۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہندوستان کی جہالت نے بعض مسلمانوں کو اس قدر جاہل بنا دیا کہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور کرنے کا حکم بھی دیا اس کو نہیں کرتے، جس کام کو امام الانبیاء نے کیا اور کرنے کا حکم بھی دیا وہ نہیں کرتے، اور جو جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، پیر صاحب آتے ہیں صاحب پیسہ لینے، پیسہ لیتے ادھر بھی ڈالتے ادھر بھی ڈالتے ادھر بھی ڈالتے، چھوٹا سا بیگ رہتا ہے اس میں بھی ڈالتے، یہ جیب بھرو پیر ہے، اور پیٹ بھرو مولوی، چلم 10واں 20واں یہ سب مولوی صاحب کا نکالا ہوا ہے، رسول اللہ کا نہیں، مولوی صاحب کا نکالا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ پیٹ بھرو مولوی اور جیب بھرو پیر صاحب، یہ جو کہہ دیں گے عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو نبی نے کہا اور کیا وہ کرتے نہیں، اور جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی کہہ دیتا ہے، اس پر چلنے لگتا ہے، شریعت کو چھوڑ کر اپنی نفسانیت پر چلتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے صرف ایک اللہ کو یاد کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے وہ کام، اونچائی میں چڑھتے پہاڑوں میں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی بولتے ہیں، نبی کی بات بتا رہا ہوں میں، کسی صاحب اور پیر فقیر کی نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بتا رہا ہوں۔ نیچے اترتے کہیں راستے میں چلتے ہوئے ڈھلان رہتا تھا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سونے جاتے تو اللہم بسمک اموت و احیا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، سو کے اٹھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، یہ نبی کے بتا رہا ہوں
کسی صاحب اور پیر اور فقیر کی نہیں بات کر رہا میں، تو نبی یہ خود کام کرتے تھے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے، ہم لوگ نہیں کرتے وہ، تو ہم لوگ دوسرا کرتے ہیں، یا غبن شاہ، یا جلال شاہ، یا مشکل کشا، یا غوث المدد۔ یہ کس نے کہا بھائی؟ کسی نے بھی نہیں کہا ہے، کہنے والا وہ ہے پیٹ بھرنے والا مولوی اور جیب بھرنے والا پیر صاحب نے کہہ دیا ہے بس۔ نبی نے جو کیا ہے اس میں کمال ہے، اس میں فائدہ ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔